چلیں آج ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جو ہمیں تاریخ کے سب سے عظیم انسان کے بالکل ابتدائی سالوں میں لے جاتا ہے۔ یہ صرف واقعات کی ایک فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ اس بنیاد کو سمجھنے کی کوشش ہے جس پر ایک بے مثال کردار کی تعمیر ہوئی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، مکہ کی وادی میں گہری خاموش رات چھائی ہوئی ہے، ہر طرف سکوت ہے، اور آسمان پر ستارے ہیں جو شاید اس رات کچھ زیادہ ہی چمک رہے ہیں۔ اس زمین پر اس لمحے کچھ ایسا ہونے والا تھا جو انسانیت کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اس وقت کا عرب معاشرہ جہالت اور ناانصافی کے گہرے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف بت پرستی تھی، کمزوروں پر ظلم کا راج تھا، لیکن انہی اندھیروں کے بیچ ایک روشنی طلوع ہونے کو تھی، ایک ایسی روشنی جو اپنے ساتھ امید لانے والی تھی، ہدایت لانے والی تھی، سچائی اور رحمت کا پیغام لانے والی تھی۔ تو آئیے اس سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان کی ولادت کی، ایک ایسی پیدائش جو خود ان اندھیروں میں ایک روشنی کی طرح تھی۔ سال تھا 570 عیسوی، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ، صبح کا وقت، جب حضرت آمنہ کے گھر ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جس نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ لیکن یہ کوئی عام پیدائش نہیں تھی۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اسی لمحے کائنات میں بھی غیر معمولی واقعات ہوئے۔ ایران کے طاقتور بادشاہ کسریٰ کا محل لرز اٹھا، فارس میں ایک آگ تھی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، وہ خود بخود بجھ گئی۔ یہ سب واضح اشارے تھے کہ دنیا میں کچھ بہت ہی بڑا ہونے والا ہے۔ اور شاید سب سے گہری اور دل کو چھو لینے والی بات یہ تھی کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان اپنی زندگی کا آغاز ایک یتیم کی حیثیت سے کر رہا تھا۔ جی ہاں، ان کے والد حضرت عبداللہ ان کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ابتدائی بچپن کی، ایک ایسا بچپن جو برکتوں سے بھرا ہوا تھا۔ جیسا کہ عرب کا رواج تھا، انہیں پرورش کے لیے صحرا میں ایک دایا حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ ایک غریب خاتون تھیں، ان کا گھرانہ بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، ان کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ وہ خود حیران ہو کر سوچتی تھیں، یہ کیسا بچہ ہے، اس کے آنے سے تو ہر چیز میں برکت آ گئی ہے۔ ہوا یہ کہ ان کی سوکھی اونٹنی میں دودھ اتر آیا، ان کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے آس پاس کی زمین بھی سرسبز ہو گئی۔ وہ بچہ جہاں بھی جاتا اپنے ساتھ خیر اور برکت لے کر جاتا، وہ تو جیسے رحمت کا ایک چلتا پھرتا سرچشمہ تھا۔ بچپن کے اسی دور میں ایک اور بہت ہی حیرت انگیز اور پراسرار واقعہ پیش آیا، ایک ایسا واقعہ جو آسمانی حفاظت کا ایک کھلا نشان تھا۔ ایک دن جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو اچانک وہاں دو فرشتے ظاہر ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر تو باقی بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ فرشتوں نے اس بچے کو زمین پر لٹایا اور ان کا سینہ کھولا۔ یہ ایک بہت گہرا الہی اشارہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کس بات کا اشارہ؟ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ اس واقعے کو شک کے صدر یعنی سینے کا کھولا جانا کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک خدائی عمل تھا جس کے ذریعے ان کے دل کو ہر طرح کی ناپاکی سے پاک کیا جا رہا تھا۔ انہیں بچپن سے ہی نبوت کی اس عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کیا جا رہا تھا جو مستقبل میں انہیں ملنے والی تھی۔ جب وہ کچھ سال بعد مکہ واپس آئے تو زندگی انہیں آزمائشوں کے ایک نئے دور میں لے آئی، ایک ایسا دور جس میں جدائی کے صدمے ایک کے بعد ایک آئے۔ پیدائش سے پہلے والد کا سایہ سر سے اڑ چکا تھا، پھر صرف 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کو بھی انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا، اور اس کے ٹھیک 2 سال بعد 8 سال کی عمر میں وہ شفیق دادا بھی وفات پا گئے جو ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کے دادا عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے، ان سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ وہ اکثر لوگوں کے سامنے کہتے تھے، میرا یہ بیٹا ایک دن بہت بڑا مقام حاصل کرے گا۔ یہ صرف دادا کی محبت نہیں تھی، یہ ایک پیشگوئی ہی تھی۔ دادا کی وفات کے بعد ان کے چچا ابو طالب نے ان کی کفالت کی۔ اب دیکھیں، یہ جو مسلسل صدمے تھے، یہ انہیں توڑ نہیں رہے تھے، بلکہ یہ انہیں بنا رہے تھے۔ یتیمی نے انہیں کمزوروں کا درد سکھایا اور چچا کے گھر کی سادگی نے محنت اور صبر کے سبق دیے۔ تو بچپن کے یہی تمام تجربات تھے جو ایک ایسے عظیم کردار کی بنیاد بن رہے تھے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کا بچپن دوسرے بچوں جیسا بالکل نہیں تھا۔ کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ وہ سچائی اور دیانتداری کی ایک زندہ مثال تھے۔ اکثر اپنا وقت کھیل کود میں نہیں بلکہ خاموشی سے سوچ بچار کرنے میں گزارتے تھے۔ تو یہ جو مشکل بچپن تھا، یہ یتیمی، یہ جدائی کے دکھ، یہ غربت، یہ دراصل ایک خدائی تربیت گاہ تھی، ایک ٹریننگ گراؤنڈ تھا
जो तारीख की सबसे बड़ी शख्सियत को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहा था। यही वो मजबूत बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर इस्लाम की अजीम शान इमारत खड़ी होने वाली थी। और याद रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर यही बच्चा मक्का की गलियों में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर होगा, यानी सच्चा और अमानतदार। और फिर एक दिन वो पूरी दुनिया को बदल देने वाले एक इनकलाब का ऐलान करेगा।